السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میرے چینل وائس آف دین 80 پر خوش آمدید۔ دوستو، انسان کی زندگی جو ہوتی ہے وہ خوشیوں اور غموں، امید اور نا امیدی، آس اور مایوسی کے درمیان جھولتی رہتی ہے۔ کبھی وہ خود کو کامیابی کی بلندیوں پر پاتا ہے اور کبھی گہرے اندھیروں میں گم ہو جاتا ہے۔ مگر ان سب حالات میں ایک ایسی طاقت ہے جو ہمیشہ قریب رہتی ہے، جو کبھی تھکتی نہیں، جو ہر لمحہ اپنے بندے کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ، رحمان، رحیم، کریم، غفور، وہ رب جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا ہے، اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی دعا سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ آیت گویا ایک دروازہ ہے جو سیدھا اللہ کی رحمت تک لے جاتا ہے۔ یہ وہ وعدہ ہے جو انسان اور رب کے درمیان ایک پل بناتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں، یعنی تمہیں میرے پاس آنے کے لیے کسی خاص وقت، جگہ یا شخص کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک سچا دل اور اخلاص درکار ہے۔ دنیا میں انسان ہر ایک سے امید لگا لیتا ہے، کبھی دوستوں سے، کبھی مال سے، کبھی دنیاوی طاقت سے۔ لیکن یاد رکھیں، جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں، جب ہر سہارا ٹوٹ جاتا ہے، تب ایک ہی دروازہ باقی رہ جاتا ہے، رحمت الہی کا دروازہ۔ وہ دروازہ جو کبھی بند نہیں ہونا چاہیے، بندہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جب تم دیکھو کہ مصیبتیں تمہارے قریب آ رہی ہیں تو سمجھ لو اللہ تمہیں اپنے قریب بلا رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ انسان کے آنسو جب سچے دل سے بہتے ہیں تو وہ زمین پر نہیں گرتے بلکہ عرش الہی تک پہنچ جاتے ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہ کتنا خوبصورت پیغام ہے۔ یعنی اگر بندہ یہ یقین رکھے کہ اس کی دعا قبول ہوگی تو اللہ ضرور اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ دعا دراصل بندے کی عاجزی کا اظہار ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے سامنے کہتا ہے، یا اللہ میں کمزور ہوں، تو ہی میرا سہارا ہے۔ اور اللہ کو یہی لمحہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کا مانگنا، رونا، عاجزی دکھانا یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل دعا ہے، اور دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ اپنی رحمت کے دروازے کب کھولتا ہے؟ اس کا کوئی ایک وقت نہیں۔ کبھی وہ رات کے آخری پہر میں، کبھی سجدے میں، کبھی مصیبت کے وقت، کبھی خوشی کے لمحے میں اپنے بندے کے دل کی پکار سن لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری تیسرے حصے میں اللہ آسمان پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تاکہ میں اسے معاف کر دوں۔ یعنی وہ رب خود اپنے بندے کو پکار رہا ہے کہ آؤ مانگو، میں حاضر ہوں۔ لیکن افسوس کہ ہم اکثر سوئے رہتے ہیں۔ ہم دنیا والوں کے دروازے بند کر کے سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ جو اللہ کا دروازہ ہے وہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو فوراً قبول ہو جاتی ہیں، اور کچھ ایسی جن کی قبولیت میں تاخیر ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اللہ دعا کو کبھی ضائع نہیں کرتا، کبھی وہ فوراً عطا کرتا ہے، کبھی کچھ دیر بعد، اور کبھی آخرت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا 3 صورتوں میں قبول ہوتی ہے، یا اسے وہ چیز دے دی جاتی ہے جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے، یا اس سے کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، یا آخرت میں اس کے لیے بہتر بدلہ محفوظ کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب آخرت میں انسان وہ اجر دیکھے گا جو دعائیں اس کی قبول نہیں ہوئی اور اس کے بدلے میں جو اجر اس کو ملا ہے، تو وہ
حسرت کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ یعنی دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ شاید میری دعا قبول نہیں ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون سا وقت، کون سا طریقہ، کون سی چیز تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جب تم دعا مانگو اور دیر ہو جائے تو سمجھو اللہ تمہارے لیے بہتر وقت کا انتخاب کر رہا ہے۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ اس وقت بھی کھلتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے۔ قرآن میں فرمایا ہے، کہہ دو میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ آیت اس گناہگار کے لیے امید کا چراغ ہے جو سمجھتا ہے کہ شاید اب مجھے اللہ معاف نہیں کرے گا، لیکن اللہ کہتا ہے مایوس نہ ہو۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ سجدے میں گرتا ہے، آنسو بہاتا ہے اور اللہ کہتا ہے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ایک شخص سخت پریشان تھا۔ وہ راتوں کو رو کر کہتا، اے اللہ کیا میری دعا سنی جاتی ہے؟ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ندا آئی، اے میرے بندے جب تم پہلی بار روئے تھے ہم نے تب ہی تمہاری دعا قبول کر لی تھی، مگر ہم تمہارے آنسو پسند کرتے تھے اس لیے دیر کر دی۔ اللہ اپنے بندے کو صرف عطا نہیں کرتا بلکہ اس کے دل کو سنوارتا ہے، اس کے ایمان کو بڑھاتا ہے اور اسے صبر سکھاتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ اس لیے دیر کرتا ہے تاکہ بندہ زیادہ مانگے، زیادہ عاجزی دکھائے اور زیادہ قریب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر بندہ صبر کے ساتھ دعا کرتا رہے تو اللہ ضرور اس کی سن لیتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سالوں اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے لیے دعا کی، اور آخر کار وہ دن آیا جب جدائی کے آنسو خوشی کے آنسو بن گئے۔ حضرت ایوب کتنا عرصہ اپنی بیماری پر صبر کیے رکھا، لیکن جب انہوں نے کہا اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو اللہ نے فرمایا ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے صحت عطا کی۔ یہ قرآن کی زندہ مثالیں ہیں کہ اللہ ہر پکار سنتا ہے، چاہے وقت لگ جائے۔ کبھی اللہ اپنی رحمت کے دروازے آزمائش کے ذریعے کھولتا ہے۔ جب انسان غم میں مبتلا ہوتا ہے وہ رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اور وہی رجوع، وہی واپسی، اور یہ وہی لبیک یا اللہ وہی لمحہ ہوتا ہے جب رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک انسان جب زندگی کی مشکلات میں گھر جاتا ہے، ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اب میں کیا کروں؟ تب اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اب وہ وقت آیا ہے جب اللہ اپنی رحمت سے تمہیں اٹھائے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے تاکہ وہ اس کے قریب آ جائے۔ یعنی مصیبت کوئی سزا نہیں ہے بلکہ قرب الہی کا دروازہ ہے۔ اللہ کی رحمت اس وقت بھی کھلتی ہے جب بندہ دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائب میں دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تیرے لیے بھی وہی ہو۔ یعنی جب تم کسی دوسرے کے لیے خیر مانگتے ہو تو اللہ تمہارے لیے بھی رحمت لکھ دیتا ہے۔ دعا صرف الفاظ نہیں، یہ روح کی کیفیت ہے۔ اللہ دیکھتا ہے تمہارا دل کیسا ہے، تمہارا یقین کتنا ہے۔ اگر یقین پختہ ہے تو دعا عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت اپنے بچے کے لیے رو رہی تھی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ عورت اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اپنے بندے سے اس ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب اللہ اتنا محبت کرنے والا ہے تو وہ کیوں نہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے؟ اللہ تو خود کہتا ہے میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ تو بس جب دل ٹوٹے، جب آنکھیں نم ہوں،
جب دنیا سے امید ختم ہو جائے تب اللہ سے کہنا یا رحمان یا رحیم یا کریم میرے لیے اپنے دروازے کھول دے، اور یقین رکھنا وہ ضرور کھول دے گا۔ دعا مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، کبھی سے سکون ملتا ہے، کبھی یقین، کبھی صبر، اور کبھی وہ چیز جو دنیا کسی دولت سے بڑھ کر نہیں ہوتی، اللہ کی قربت۔ آخر میں یاد رکھیے گا کہ اللہ کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، بس آپ کو ان دروازوں پر دستک دینا ہے۔ آپ کا یا اللہ کہنا، آپ کا آنسو بہانا، آپ کا سجدہ، یہی وہ چابیاں ہیں جن سے وہ دروازے کھل جاتے ہیں، اور جب وہ دروازے کھلتے ہیں تو زندگی بدل جاتی ہے۔ غم مسکراہٹ میں، دکھ راحت میں، اندھیرا روشنی میں بدل جاتا ہے، اور مایوسی امید میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نزدیک کوئی پکار چھوٹی نہیں، کوئی گناہ بڑا نہیں، کوئی فاصلہ زیادہ نہیں۔ بس مانگتے رہو یقین کے ساتھ، کیونکہ اللہ قریب ہے، سننے والا ہے اور رحمت کرنے والا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل وائس آف دین کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ ایسی ہی ایمان افروز ویڈیوز آپ کو روز ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔